بالکل پھر بیچ میں سے غائب ہو گئے، اور 1.5 سال پھر جو مظاہرہ عوام نے دیکھا تو وہ یاداشت کمزور ہے عوام کی، لیکن اتنی بھی زیادہ کمزور نہیں ہے کہ 1.5 سال پہلے انہوں نے جو دیکھا اور وہ پھر آپ وہی بات پھر ریپیٹ کرنا چاہیں اور وہ آپ کے آرگومنٹ کو بائی کر لیں گے. تو یہ کافی بڑا نقصان ہوا. باقی جو جس طریقے سے ہمارے یہاں پر انٹرونشن ہوتی رہی ہیں، پچھلے دنوں ایک بیان آیا میرے خیال میں، آئی ڈونٹ نو کیا اس پیار نے ان کی کوئی وہ کی ہے نہیں کی، لیکن آرمی چیف صاحب کی کئی بزنس مینس کے ساتھ کسی میٹنگ میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا اس کا ایکچوئل کانٹینٹ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن وہ جو میڈیا میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان مخلص نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس ملک کو جتنا بھی نقصان پہنچایا ہے، یا پاکستانی جرنیلوں نے ڈائریکٹلی پہنچایا ہے یا انڈائریکٹلی ان سیاستدانوں کے ذریعے پہنچایا ہے جن کو انہوں نے زبردستی امپوز کیا ہے عوام کے اوپر. یہ اور انہوں نے تقریباً پاکستان کے تمام اداروں کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے. اب بدقسمتی سے میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں، جو چیز ہم دیکھتے ہیں، ہم تو پورا اسٹیٹ کولیپس دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً تمام کے تمام ادارے ہی بالکل کولیپس کی طرف جا رہے. وہ کیوں؟ کیونکہ کسی اور ادارے کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا. اچھا، یہ تو گورننس کی بات ہوئی. جو گورننس یہاں پر آپ کے مختلف لوکل گورنمنٹ کا اپنا ایک ادارہ ہوگا، پولیس کا اپنا ایک ادارہ ہوگا، یہاں پر ٹیکسیشن کا اپنا ایک ادارہ ہوگا، اور جب آپ ہر چیز میں یہاں پر واٹر ریسورسز کا اپنا. اچھا، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ہمارے موجودہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر صاحب ہے، یہ نادرا کے چیئرمین کے حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ وہ اس ایک جرنیل کو اجازت کیوں دی گئی. اچھا، بڑے بہترین طریقے سے وہ اس کے لیے جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی سے بہت زیادہ لنکڈ ہے، اس لیے ان علاقوں میں اس ادارے کا جو سربراہ ہے وہ انہی کو ہونا چاہیے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرے معنوں میں کہ جو باقی ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایک ادارے کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے شاید اس ملک سے مخلص نہیں ہے، یا شاید اس نیشنل سیکیورٹی کے مخالف ہیں، یا مطلب آپ نے تو پھر ادروائز پورے ملک پہ یہ الزام لگا دیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے آپ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہیں. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون ہوتا ہے جو نوکری پوری کرنے کے بعد باہر چلا جاتا ہے. ہمارے پولیٹیشنز تو پھر بھی یہی ہیں، تو وہاں وہ یہیں پہ ہوتے ہیں. وہ اگر ایک الیکشن ہارتے ہیں پھر بھی یہ ہوتے ہیں، جیتتے ہیں پھر بھی یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو عوام کی وجہ سے ہی جو کچھ ہے وہ ہے. لیکن یہ جس لیول کی جو نیشنل سیکیورٹی کے جو ڈیٹیلز ہے، جو کانٹینٹس ہے جن کے پاس ہوتے ہیں، وہ تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی بے بنیاد قسم کی جواز ہے، اس کے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. معیشت کون یہاں پر کون ایف ڈبلیو او کا مقابلہ کون کرے گا؟ کوئی پاگل ہے جو کنسٹرکشن کے لیے یہاں پر ایف ڈبلیو او کی موجودگی میں، دنیا میں کہیں سے بھی یہاں پر آئے ایف ڈبلیو او کی موجودگی میں یا این ایل سی کی موجودگی میں، دنیا کا کوئی بھی ادارہ یہاں پر آئے جو کہ جس کا کوئی کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا. مطلب وہ ان کو اتنا کوشن ہے، ان کا وہ انکم ٹیکس سے ایگزمپشنز ہیں، وہ بہت سی چیزوں سے ایگزمپٹڈ ہے جس سے ادروائز کوئی دوسری کمپنی نہیں. تو ایسی صورتحال میں کس چیز میں کون انویسٹ کرے گا؟ کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. اور میرے خیال میں اب ملک شاید اس سچویشن پہ آ گئے کہ یہ پین کلرز سے چلنے والا نہیں ہے. ایک چیز جس کا خدشہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اس کی وجہ سے شاید ہمیں وہ خدشے اس کو مزید تقویت ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر کوئی بہت بڑا کوئی ایڈونچر یا کوئی ویسٹ نے اپنا اسٹریٹجک گیم کرنا ہوتا ہے، تو وہ اسی طریقے سے وہ حالات کو مینور کر کے کسی ڈکٹیٹر کو یہاں پر بٹھا دیتے ہیں یا جمہوریت کو ختم کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب افغان جہاد شروع ہو رہا تھا اس وقت بھی جمہوریت کو ہٹایا گیا اور وہاں پر ایک ڈکٹیٹر بٹھایا گیا، اور اس نے پھر من چاہی
جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ سب کچھ اس نے حوالے کر دیا. بدلے میں چند ڈالرز ملے ہوں گے لیکن ان کو ملے, ملک کو نہیں ملے, چند افراد کو ملے. اس کے بعد پھر یہ جو 9/11 کے بعد جو ایڈونچر اس کو اسی فلم کا جو پارٹ 2 ہم نے دیکھا, اس کے لیے بھی پہلے ہی سے پرویز مشرف صاحب کو انسٹال کر دیا گیا تھا. ایک جمہوری حکومت تھی, اس کو ہٹا دیا گیا تھا. اور یہ جو آج کل ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی, کیونکہ ہم یہ تھوڑا بہت بطور ایک سیاسی ورکر جو ہم ان حالات کو دیکھ رہے ہیں, اور ریجنلی انٹرنیشنلی جو امریکہ کے انٹرسٹ اس ریجن میں, میرے خیال میں تاریخ میں سب سے زیادہ آج جو ان کے جتنے انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں شاید ہی اس سے پہلے کبھی رہے ہوں. اور جس طریقے سے وہ چین کی اقتصادی ایکسپینشن سے جس طریقے سے خوفزدہ ہے اور ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ طالبان چترال اور ووہان کوریڈور تک پہنچ گئے ہیں, جو ان کا بنیادی ٹارگٹ ہے, جس کا تسلسل اور جس کی شروعات دوحہ ایگریمنٹ سے ہوئی, جب افغانستان کے اسٹیٹ کو ڈی ریکگنائز کیا گیا تھا. اچھا, وہی افغانستان اسٹیٹ تھا جس کو ادروائز سپورٹ بھی وہی امریکہ کر رہا تھا, اور پھر انہوں نے خود ڈی ریکگنائز کر کے وہ چیز پھر طالبان کے حوالے کر دی, ان کے ساتھ معاہدے کیے, اور اسی کے تسلسل میں یہ کچھ پھر یہاں پر طالبان کو لایا گیا, پھر بسایا گیا. اور آج سچویشن یہ ہے کہ شاید ایسا کوئی دن ہو اور ایسا کوئی ضلع ہو پختونخوا کا یا بلوچستان کا یا ایون ملک کے دوسرے حصوں میں بھی یہ چیز اب پھیل رہی ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو. اور وہ تو اس پورے ریجنل پالیٹکس یا انٹرنیشنل پالیٹکس کانٹیکسٹ میں بھی اس کو تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ شاید آنے والے وقتوں میں ارادے شاید اور بھی زیادہ خطرناک ہو. لیکن میرے خیال میں اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ بطور سیاسی ورکر ہم نے یہاں پر محسوس کیا ہے, میرے خیال میں یہ سلسلہ اب اس طریقے سے نہیں چل سکتا. انسانی حقوق کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ میں آتی تھی تو وہ کمیٹیز کے ریکمنڈیشن کو بالکل ڈسفنکشنل کر دیا, جو کہ پورے پارلیمانی نظام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہوتا ہے. وہ یا افغان ریفیوجیز کے حوالے سے آج کل کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں, اور میں نے اسمبلی میں بھی اس میں بات کی تھی کہ جو دہشت گردی میں ملوث ہے, جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, جن کو انہوں نے پالا پوسا, جن کو یہاں پر ٹرین کیا, وہ ابھی بھی یہاں پر ان کی فیملیز, ان کے بزنس ہے, سب کو پتہ ہے, یہیں پہ ہے. ان کو ان کے ساتھ کوئی چھڑخانی نہیں ہو رہی ہے. وہ جو لوگ پناہ لے کر یہاں پر آئے ہیں ان کو چھیڑا جا رہا ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو لوٹا جا رہا ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے. تو یہ اور اس کا ریزن, اس کی بنیادی یہ ہے کہ وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں, عام عوام کی توجہ اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ سوالات ٹوٹیں, اور ان سوالات کا جواب وہ اس طریقے سے دینا چاہتے ہیں کہ یہ تو چونکہ وہاں سے لوگ آئے اور وہ اس چیز میں ملوث ہیں, اس لیے ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اور جب ان کو ہم واپس بھیجیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ایک دفعہ پھر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو حقیقت میں ان کاموں میں ملوث ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ان کے ٹھکانوں کا بھی آپ کو پتہ ہے, وہ اس کو ابھی تک آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کو ابھی تک آپ لوگوں نے چھیڑا نہیں. تو باقی انسانی حقوق کے حوالے سے 2023 کی جو فریڈم ہاؤس رپورٹ فریڈم ان ورلڈ 2023 کے نام سے جو ہے, اس میں پاکستان کو پارٹلی فری کہا گیا اور 37 آؤٹ آف 100 سکور دیا گیا ہے. پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے 15 آؤٹ آف 40, سول لبرٹیز کے حوالے سے 22 آؤٹ آف 60. اور یہاں پر میں عدلیہ کا بھی ذکر کروں گا, میں تھوڑی بات لمبی ہو گئی حسن خان صاحب, لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے, آج جو پندیال صاحب کا فیصلہ آیا ہے, تو مطلب جس کا جو بھی دل میں آتا ہے, وہ ایک تو پچھلے ہماری عدلیہ کی تاریخ پہلے بھی کوئی اتنی زیادہ, لیکن پچھلے 1.5 سال میں جو ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے کرسی پر ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک ٹرائل ٹھیک ہوا غلط ہوا وہ الگ بحث ہے, وہ جائے گا ہائی کورٹ میں اپیل کرے گا. آپ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرائل جو تھا یہ غلط ہوا تھا. آپ وہ کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو خان صاحب,
چونکہ وہ ان کے لیڈر تھے. یہ ابھی سے ان کا چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کے بھی اس کا وہ ورکر تھا. اور پھر جس طریقے سے 184(3) والی بات ہوئی، یا پھر آج انہوں نے نیب، میں اس ڈیبیٹ میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ نیب کے آرڈیننس ٹھیک تھا غلط تھا، لیکن یار قومی اسمبلی نے ایک لیجسلیشن کی ہے. آپ کون ہوتے ہیں ایک بیک جنبش قلم اس چیز کو ختم کرنے والے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ اپنی حدود سے، اپنی جورسڈکشن کو کراس کر کے آپ پارلیمنٹ کے معاملات میں بھی، لیکن اس میں پھر اگین اپنی جو ہماری کانسٹیٹیوشن، ہماری جو اختیار ہے اس کو ہم نے بھی کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہم نے کچھ جرنیلوں کو سرنڈر کر دیا، کچھ ججوں کو سرنڈر کر دیا، کچھ XYZ لیفٹ رائٹ سینٹر کہیں اور سرنڈر کر دیا. اور یہ ہمارا اپنا اختیار نہیں تھا، یہ عوام کا اختیار تھا، یہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا اختیار تھا. اور ہم نے یا جن نے بھی اس اختیار کو سرنڈر کرنے کی کوشش کی ہے، اس پورے عمل میں شریک ہے. میرے خیال میں وہ قوم کے مجرم ہے، وہ اس قوم کے مجرم ہے. اور یہ جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹس رول آف لا انڈیکس ہے، اس میں انہی وجوہات کی بنا پر 129 آؤٹ آف 40. اور صحافت کی اگر ہم بات کریں تو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز رینکس پاکستان 157 آؤٹ آف 180. مطلب جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، مطلب پستی میں تقریباً ہم باٹم کو آلموسٹ ٹچ کر رہے ہیں. اور یہی سچویشن تقریباً جس اینگل سے بھی ہم دیکھیں تقریباً ہماری پستی کا ہی حال. اور اکثر اوقات سلوشن کی جب بات ہوتی ہے، کیونکہ اعتراضات تو ظاہری باتیں پھر آسان ہوتا ہے، لیکن جب سلوشن کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھئی کون سا نظام ٹھیک ہے، کس طریقے سے ہم اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میرے خیال میں بطور ایک سیاسی ورکر، جتنا بھی میں نے یہاں پہ سنا اور ہمیشہ اس طرح کی ڈیبیٹس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں جتنی بھی برائیاں ہوں سیاستدانوں میں، جتنی بھی برائی ہو اس نظام میں، جمہوریت میں، ہمارے پاس جمہوریت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. جمہوریت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ. پرابلم ہماری یہ ہے کہ جمہوریت کو ایوالو ہونے دیا ہی نہیں گیا. کرپشن بھی ہوگی پولیٹیشن میں، 2 نمبریاں بھی ہوگی، انکمپٹنس بھی ہوگی، نالائکی بھی ہوگی، بیکار لوگ بھی ہوں گے اس میں. لیکن کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس پورے لاٹ کو مسلسل وہاں سے انجیکٹ کیا گیا ہے. اگر جمہوریت کو اپنے راستے پہ چھوڑ دیا جائے تو عوام خود ہی سیاسی پارٹیوں کا بھی احتساب کر سکتی ہے. اور اس ارتقائی عمل سے پھر آگے گزرتے ہوئے یہاں پر ہم نے دیکھا، یہ جو ہمارے کوئی جینز میں تو مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے. آپ نے پھر بنگلہ دیش کی مثال دی. یہ اگر اس ارتقائی عمل کے لیے چھوڑا جائے تو میرے خیال میں بہتری بھی آ سکتی ہے. پھر سیاسی پارٹیوں کا احتساب پھر عوام کرے گی. پھر اگر اس کو اپنے نیچرل فلو کے لیے چھوڑ دیا جائے، پھر سیاسی پارٹیاں مجبور ہوں گی کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی کریں گی. اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی. اگر کوئی اس کو اپنے ایک ڈائنیسٹی کے طور پر ایک سیاسی جماعت کو پھر چلانا چاہے تو وہ پھر عوام میں ارریلیونٹ ہو. اب تو فارمولہ ہی بدلا ہے، پیمانہ ہی بدلا ہے نا. لوگ جس طرح یہاں پر ذکر ہوا کہ گدی نشینی کا جھگڑا ہے، تو جب اس گدی کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے گا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کوئی پلیٹ میں لا کر بھی نہیں دے گا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. ہم سب سے پہلے اپنے آپ پہ بطور بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، اپنے آپ پہ بھی ہم تنقید ضرور کریں گے کہ یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا، اسے چھیننا پڑے گا. اور چھیننے کے لیے عوام میں جانا پڑے گا. اور جو میرے خیال میں ماحول میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی عوام میں، اگر یہ نہیں ہوا، جو بھی سیاسی جماعت عوام کے توقعات کے مطابق اپنے سیاسی بیانیے کو نہیں رکھے گی، تو میرے خیال میں ایک تو وہ عوام میں ارریلیونٹ ہو جائے گی. دوسری چیز یہ اس دور سے جن حالات سے یہ ملک ابھی گزر رہا ہے، میرے خیال میں جمہوریت ہی واحد
اس چیز کو اس وقت بچا سکتی ہے حقیقی جمہوریت، وہ جو ہائیبریڈ اور پلانٹڈ جمہوریت نہیں، حقیقی جمہوریت ہی اس ملک کو بچا سکتی ہے. ورنہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس نہج پر اس ملک کو پاکستانی جرنیلوں نے پہنچا دیا ہے، مزید یہ کمپنی اس طرح نہیں چل سکتی. تھینک یو ویری مچ.